أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال الله تعالى فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ پر اس بات سے منع کیا ہے کہ کافروں کو اپنا سرپرست بناؤ، کافروں کو اپنا سرپرست بناؤ، اولیاء بناؤ. یہود النصارہ کا تو خصوصاً کہا گیا ہے نام لے کر کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ. ولی کے ورڈ میں دوست بھی آ جاتا ہے لیکن یہ ٹوورڈز دا اپر سائڈ ہے. ولی وہ ہوتا ہے کہ جو مددگار اور سپورٹر ہوتا ہے، اس کے لیے سرپرست کا ورڈ بیسٹ ہے. جو سپورٹیو سرپرست ہو، فرینڈلی سرپرست ہو. تو یعنی دوسرے الفاظ میں خود کو نیچا نہ کر دو، ان سے ایسے نیچا کر دو کہ ان کی مدد لو، ان سے سپورٹ لو، ان سے سرپرستی لو. اور پھر سورۃ الکہف کے آخری 10 آیات میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یعنی یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی سرپرست بنائے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کافروں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر ان یتخذوا عبادی، میرے ہی بندوں کو بنا لیں گے، من دونی اولیاء، مجھے چھوڑ کر ولی، مجھے چھوڑ کر سرپرست. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء بنائیں، کافروں کو اپنا اولیاء، اپنا ولی بنائیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، ان کافروں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا سرپرست بنا لیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر کے رکھا. تو اب بات تو سخت ہو جائے گی لیکن سیدھی سی بات ہے، سیدھی بات نو بکواس، کہ یہ جو سلوٹ کر رہے ہیں نا یہود و نصارہ کو اور ان کو اپنا مائی باپ کہہ رہے ہیں، یہی ہوتا ہے سرپرست. اور اتنا تو کبھی شاید ہسٹری میں نہ ہوا جتنا اب انہوں نے سرپرست کھل کے بنایا. تو یہود و نصارہ کو سرپرست بنانا، ان کو مائی باپ سمجھنا، اللہ کو چھوڑ کر ان سے مدد لینا، اور یہاں تک کہہ دینا وہ کلپ کو اے ہے یا ریئل ہے، وہ جو
آپ کے ڈیفینس منسٹر نے کہا تھا کہ یہ جو تھوڑی بہت ٹرپیں آکسیجن لگی ہوئی ہے یہ امریکہ کی ہے، تو وہ بھی لگائی تھی، دکھائیں لوگوں کو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آکسیجن اور ڈرپیں یہ جو آخری سانس ہمیں آ رہا ہے یہ امریکہ کر رہا ہے، امریکہ ہمیں سانس دلا رہا ہے۔ یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کو چھوڑ کے جب یہ دوسروں کو ولی بنانے لگ جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ ابھی کل دیکھ لیں کیا ہوا ہے، بہت لاڈ پیار ہو رہے تھے فیلڈ مارشل صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے۔ کل یا آج صبح کی بات ہے کہ کھل کے سامنے آ گیا امریکہ نے انڈیا کے ساتھ ڈیفینس کا معاہدہ کر لیا۔ اس کا ٹریڈ کا نہیں، ڈیفینس کا معاہدہ کر لیا، دفاع کا معاہدہ کر لیا۔ ابھی اس کے کانٹینٹس تو سامنے نہیں آئے، لیکن اگر سعودیہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ یہ کر سکتا ہے کہ جی سعودیہ اور پاکستان پہ حملہ سعودیہ پہ حملہ ہوگا، سعودیہ پہ حملہ پاکستان پہ ہوگا، تو امریکہ نے تو پورے یورپ کے ساتھ یہی کیا ہے۔ نیٹو ہے ہی یہ، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی یہ ہے ہی کہ امریکہ کے اوپر حملہ پورے جو نیٹو ممبرز ہیں ان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور نیٹو کے کسی بھی ممبر کے اوپر حملہ امریکہ کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، سب کا آپس میں۔ تو اسی وجہ سے سارے مل کر عراق پہ آئے، اسی وجہ سے سارے مل کر افغانستان میں آئے۔ تو کیا مجال ہے کہ اسی طرح کا کوئی پیکٹ نارتھ اٹلانٹک نہ صحیح ایک سیپریٹ پیکٹ وہ انڈیا کے ساتھ اگر کر لیں، کوئی بھی ڈیفینس کا معاہدہ اگر ان میں سے کوئی ایک ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ کر لیتا ہے تو وہ سب انڈائریکٹلی نیٹو کے امپیکٹ میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر امریکہ انڈیا کے ساتھ یہ معاہدہ کر لے کہ انڈیا پہ حملہ امریکہ پہ تصور کیا جائے گا اور امریکہ پہ حملہ انڈیا پہ تصور کیا جائے گا، تو پھر جو انڈیا پہ امریکہ پہ تصور کیا جائے گا تو پھر وہ نیٹو پہ بھی تو تصور کیا جائے گا نا۔ If x is equal to y and y is equal to z, then x is equal to z۔ تو امریکہ نے وہ معاہدہ کر لیا، یہ لاڈ پیار آپ کو پتہ ہے کتنی دیر کا ہوتا ہے، اور کسی کو چپ کرانے کا بہترین طریقہ منافقت ان کافروں کے لیے ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ خاص کر نیوکلیئر پاورڈ کسی کنٹری کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ فیس ٹو فیس پنجہ آزمائی کرنے کے بجائے منافقت کا رویہ اختیار کیا جائے تاکہ یہ خاموش رہیں اور ان کو پھر زہر میں گھول کے میٹھی چھری گھونپ دی جائے۔ ایک بات، دوسری بات کہ اس ٹائم میں گزارش کی تھی وہ بھی دکھائیں لوگوں کو کہ یہ جو اپنا منہ کا، اب تم تیار ہو جاؤ، جو بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب تم نے اللہ کے کعبے سے بے وفائی کی ہے، جس کی طرف محمد رسول اللہ نے رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مرکز بنایا، اس سے بے وفائی کی جا رہی ہے۔ اس کو توڑنے کے، منہدم کرنے کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ جو اس کو منہدم کریں گے ان کا حال تو اصحاب الفیل والا ہوگا ہی، لیکن جنہوں نے اس سے بے وفائی کی ہے، جنہوں نے اپنا مال بھی پیش نہیں کیا کہ ہم تم سے لڑ نہیں سکتے، اس کعبے کو چھوڑ دو، ان کا حال بھی اصحاب فیل والا ہونے والا ہے۔ یہ جو معاہدہ تم لوگ جا کر کے آئے ہو نا، یہ تم لوگوں نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیے۔ یہ جو آفر تم لوگوں نے کی ہے، جس میں مسجد اقصی کا ذکر نہیں ہے، جس میں یہودی غلامی کا ذکر ہے، یہ تم لوگوں نے اللہ سے بے وفائی کر کے اس کے اوپر اپنے ہاتھوں سے تم لوگوں نے سٹیمپ کر دیا۔ یہ جو اپنا منہ کالا کروا کے آئے ہیں نا، ٹرمپ کو سلوٹ بھی کر کے آئے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی واہ جی واہ ہمیں بھی شامل کیا گیا ہے اس ایگریمنٹ میں۔ ایگریمنٹ کیسا تھا کہ ٹرمپ کو سجدہ دینے کے لیے ساری دنیا کے مسلمان آ گئے تھے، اور ہونا کس کس کے درمیان تھا معاہدہ؟ حماس اور اسرائیل کے درمیان، دونوں ہی وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ کیا تھا مجھے پتہ نہیں ہے وہ کیا تھا، یہ جو مصر میں ہوا ہے، وہ جو مصر میں ہوا ہے وہ کون سا پیکٹ اور کون سا ایگریمنٹ کے لیے وہ کانفرنس تھی؟ وہ صرف اور صرف ٹرمپ کو سجدہ دینے ساتھ گئے تھے۔ یہ خدائی دعویٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سارے انبیاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جمع کر دیتا ہے مسجد اقصی کے اندر کہ اللہ کو سجدہ کرو، اور یہ مسجد اقصی سے بے وفائی کر کے سارے جمع ہو جاتے ہیں
اس ٹرمپ کے انڈر سجدہ دینے کے لیے خود کو سارے مسلمان کہنے والے مسلمانوں پر لیڈر بنے ہوئے کہ جس نے مسجد اقصی میں جا کر اس کے نیچے کھدائی شروع کروائی، یروشلم کو کیپٹل پچھلے ٹرم میں اسی نے ایکسپٹ کیا. تو اگلی آیات پھر آپ سب کو پتہ ہے، افحسب الذین یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. جو ایسا کرے گا اللہ کو چھوڑ کے اور ولی بنائے گا، دنیا میں تو دیکھ لے یہ معاملات سامنے فوراً آ جاتا ہے سامنے، کتنی دیر کو ولی بنتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے. باقی یہ اللہ کو چھوڑ کے جو اور سارے ڈھونڈتے ہیں ان کا معاملہ بیت العنکبوت کی طرح ہے. دیکھ لیے آپ خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کتنی دیر کا ہے مکڑی کا جالا، کتنی دیر کے لیے سارا انہوں نے ڈھونڈا تھا. ادھر سے پیکٹ ہو گیا، ادھر سے جا کر اسرائیل نے کل سے دوبارہ سے کھل کے حملے بھی شروع کرنے دیے. وہ پیکٹ میں نہ اسرائیل تھا نہ حماس تھا، وہ جو بھی تھا ان کا پیکٹ تھا، ایگریمنٹ تھا، ٹریٹی بھی پتہ نہیں کیا تھا. تو وہ دوبارہ سے حملے شروع کر دیے. تو یہ شامل ہو گئے نا اس کے اندر. انہوں نے اس کو ان کے وہ اول تو ہاسٹیجز اور حماس والے معاملات کے اوپر ہمارا پوائنٹ آف ویو پہلے ہی کلیئر ہے کہ یہ کیا ڈرامہ ہے سارا. لیکن بہرحال انہوں نے جا کر اپنا حصہ تو ڈلوا دیا نا، وہ سب شامل ہو گئے اس کے اندر کہ جی حماس والے سارے پیچھے بیک سٹیپ پہ چلے جائیں، فلسطین والے بیک سٹیپ پہ چلے جائیں. فلسطینیوں کے فیور میں کوئی چیز نہیں آئی. البتہ اسرائیل کو موقع مل گیا دوبارہ سے ری گروپ ہونے کا، دوبارہ سے سٹاپ کرنے کا، اور پھر سے نئے ریسٹ کر کے فریش ہو کے دوبارہ سے موو کرنے کا. تو ایسے لوگوں کا پھر معاملہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، ان سے کہیں کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں اللہ کی طرف سے، بریکنگ نیوز نہ دے دوں. نُنَبِّئُكُمْ نبائیں، خبر نہ لے آؤں، اللہ کی طرف سے ایک نیوز ہے، بریکنگ نیوز ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اور وہ بریکنگ نیوز ان لوگوں کے بارے میں ہے جو تمام انسانوں میں اخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارے والے اعمال والے، سب سے زیادہ خسارے والے اعمال والے، سب سے زیادہ اخسرین کہا گیا، سپرلیٹو ڈگری ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. یعنی اب جن لوگوں کی بات ہوگی ان کے سب سے زیادہ خسارے والے اعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ ان کے اعمال کھلا کفار سے بھی زیادہ خسارے والے ہوں گے، یہودیوں سے بھی زیادہ خسارے والے ہوں گے، عیسائیوں سے بھی زیادہ خسارے والے ہوں گے، ہندوؤں اور بتوں کی پوجا کرنے والوں سے بھی خسارے ہوں گے. اکثرین اعمال اب جن کی بات ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی دنیا کی ساری محنت وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کے لیے اس نے سعی کی، کوشش کی، محنت کی. آخرت کی بات ہے، یہ دنیا پہ لگاتے ہیں لوگ، یہ صرف آخرت کی بات ہے، یہ اللہ کا اصول ہے. پھر اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے، یہاں پہ بتا رہا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میں یہاں ختم کر دوں گا کہ جتنی مرضی محنت کی ہو. سعیکم، سعیکم ورڈ بھی سیم یوز کیا ہے کہ انسان کے لیے آخرت میں وہی ہے کہ جس کے لیے اس نے کوشش کی، محنت کی، مشقت کی، دنیا میں تکلیفیں برداشت کی، قربانیاں دی. لیکن اللہ پھر یہاں پہ بتا رہا ہے یہ ورسٹ ہیں، یہ ہر ایک سے زیادہ خسارے والے اعمال ان لوگوں کے لیے. الذین ضل سعیہم، جن کی وہ جو الا ما سعی والی جتنی کوشش تھی نا، ضل، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر میں نے اریزر پہ ختم، ملٹی پلائڈ بائی 0 کر دی، ڈیلیٹ، ختم، اور ریسائیکل بن سے بھی ڈیلیٹ، ختم، ہارڈ ڈسک فارمیٹ کر کے ری فارمیٹ.
الذین ضل سعیہم، جتنی بھی ایفرٹ تھی، الا ما سعی، جتنی کوشش کی تھی وہ بھی ختم. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، پوری زندگی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا تھا؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا من دونی اولیاء، جنہوں نے مکڑی کے جالے کو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو سہارا بنایا تھا. اب یہ سعی حکم تو ہے ہی مسلمان کی، سعی تو ہے ہی مسلمان کی. کافر تو دنیا کے لیے دوڑتا ہے، آخرت کے لیے تھوڑی دوڑتا ہے. تو یہ مسلمان کے لیے جو سو کالڈ مسلمان ہیں یا آخرت کے اجر کے جو طالب ہیں ان کے لیے ہے کہ ان کے اعمال کیا ہے؟ بالاخسرین اعمالا، وہ کافروں سے بھی زیادہ ضائع شدہ ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو ولی بنایا تھا. اب بڑی کڑوی لگے کی بات، پھر حافظ صاحب کہیں، سید صاحب کہیں، پھر مجاہد اسلام کہیں یا جو مرضی کہیں، پھر جب یہ ہو جاتا ہے پھر سارے دنیا کے اعمال اللہ کہہ رہا ہے کہ ضائع. اور دنیا میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو ولی بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نشان عبرت بناتا رہتا ہے. کوئی قبر کو سجدہ کر دے، قبر والے کو ولی سمجھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے کہ تو کتنا طاقتور ہے. اور کوئی کافروں کو ولی سمجھ لے اور اس کو لگے کہ میں کنگ میکر ہوں، جس کو مرضی گورنمنٹ میں لے آؤں، جس کو مرضی پرائم منسٹر بنا دوں، اس کو بھی پھر دنیا کے اندر ہی جتنا وہ شہرت یافتہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ زندہ باد ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ پھر وہ مردہ ہوا نظر آتا ہے کہ کسی یورپ کی گلی میں بھی بیٹھا ہوا کسی کو نظر آ جاتا ہے تو گالیاں ہی کھاتا ہے، جو سب سے زیادہ پروٹوکول میں چلنے والے ہوتے ہیں. اور اپنے آپ کو جا کے فتح کا جشن منانے والے، کہوے پینے والے بھی پھر جیلوں میں پڑے. جو اپنے آپ کو کچھ سمجھے یا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی بنا لے تو بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. تو مسلمانوں، پاکستانیوں خاص کر، اور ساری دنیا کے انسانوں، ایک ہی نجات کا رستہ ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو. اور بات تو مشکل ہے مگر سچ ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں پہ ہجرت کر کے آ جاؤ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمہاجرین